اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اسی طرح ہم نے چن لیا آپ کو، آپ کے رب نے برگزیدہ بنایا آپ کو، آپ کے رب نے وَيُعَلِّمُكَ اور سکھلائے گا تم کو من تأویل الاحادیث باتوں کا ٹھکانے پر لگانا، یعنی معاملہ فہمی، خوابوں کی تعبیر، ملک کا چلانا، نبوت بھی اس کے اندر شامل ہو گئی اور بادشاہت بھی اس کے اندر شامل ہو گئی۔ تمام جو زندگی گزارنے کی جتنے بھی طور طریقے ہوتے وہ سب ہم نے آپ کو دے دیے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ اور ہم نے اپنا انعام آپ پر پورا کیا، اور وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ اور آل یعقوب پر کما تمہا جیسا کہ ہم نے اس کو پورا کیا آپ کے ماں باپ پر اس سے پہلے والدین یعنی ابراہیم اور اسحاق۔ ان ربک علیم حکیم، بلا شبہ آپ کا رب جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرمائی۔ بات جو پیچھے سے چل رہی تھی وہ یہ کہ ان آیات میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا نتیجہ ہم اخذ کریں۔ بہت سارے فوائد کل بیان کیے گئے تھے، اور جیسا کہ بار بار یہ بات کہی گئی کہ اس صورت کے اندر ہر انسان کو جس موڑ پر وہ ہے اسے نصیحت حاصل کرنے کا موقع ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ بات خواب کی آئی، مفسرین نے لکھا ہے کہ جو بندہ جتنا نیک ہوتا ہے اس کے خواب بھی اتنے ہی سچے اور اچھے ہوتے ہیں۔ خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، مسلمان بھی دیکھ سکتا ہے، غیر مسلم بھی دیکھ سکتا ہے۔ اور مصر میں جب یوسف علیہ السلام جیل میں ڈالے گئے، اس وقت جو بادشاہ نے خواب دیکھا تو وہ تو کوئی مسلمان نہیں تھا، وہ کافر تھا، لیکن اس نے بھی خواب دیکھا۔ لیکن ایمان والے زیادہ خواب دیکھتے ہیں، اور جتنا جو نیک ہوگا اسی اعتبار سے اس کا خواب بھی سچا ہوتا ہے۔ چنانچہ انبیاء کو خواب بھی دلیل اور حجت ہوتا ہے۔ انبیاء کے علاوہ دوسرے لوگوں کا خواب دلیل اور حجت تو نہیں ہے، لیکن بہت سی چیزیں اس سے معلوم ہو جاتی ہیں، اور انبیاء کا خواب دلیل اور حجت ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے غزوہ احد کے وقت میں خواب دیکھا، آپ نے اس کی تعبیر ارشاد فرمائی۔ صلح حدیبیہ کے وقت میں آپ نے خواب دیکھا، اور اسی بنیاد پر آپ نے عمرۃ القضاء کا معاملہ پیش آیا، آپ نے باقاعدہ عمرۃ القضاء کیا۔ تو انبیاء کا خواب حجت ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت تو چونکہ بچے تھے، نبی نہیں بنے تھے، لیکن جیسے کہ بات کہی گئی کہ جو جتنا نیک ہوگا، صالح ہوگا، اسی اعتبار سے اس کا خواب بھی اچھا ہوتا ہے۔ تو اس خواب کی بھی اپنی تعبیر تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اتنا تو بتا دیا تھا کہ خواب اچھا ہے، کسی سے بتانا نہیں، لیکن خواب کی تعبیر اس وقت نہیں بتائی تھی۔ بھائیوں کو جلن کیوں تھی، تکلیف کیوں تھی، اس کا ذکر فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ، البتہ یوسف کے قصے میں اور اس کے بھائیوں میں بہت ساری نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے، سوالات کرنے والوں کے لیے۔ سوال کس نے کیا تھا؟ مکہ والوں نے۔ کس کے اکسانے پر؟ یہودیوں کے اکسانے پر۔ اس میں قرآن نے ایک ان پر، جس کو ہم اپنی زبان میں ٹانٹنگ کہہ سکتے ہیں، طنز کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کو آئینہ دکھا دیا کہ جس طریقے سے یوسف کو اس کے بھائیوں نے بیچا، گھر سے نکالا، کنویں میں ڈالا، اور ان کو دوسری جگہ جانے پر مجبور ہونا پڑا، لیکن ایک وقت آیا کہ ان کو سرنگوں ہونا پڑا۔ اسی طریقے سے مکے کی بھی یہی صورتحال ہوگی کہ ابھی حضور علیہ السلام
اور مسلمانوں کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں اور انہیں مکہ چھوڑنا پڑے گا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جتنے مکہ کے لوگ ہیں یہ آپ کے آگے سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ تو اس میں آیت للسائلین، قرآن نے بھی کہہ دیا کہ پوچھنے والے ذرا سمجھ کے پوچھیں کہ ان کے لیے بھی اس میں نشانی موجود ہے، یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الینا احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، جس وقت ان لوگوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین، یوسف علیہ السلام تو چھوٹے تھے، والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، احب الینا الی ابینا، ہمارے ابا کو زیادہ محبوب ہے ہم سے، جبکہ ہم جوان ہیں، طاقت والے ہیں، قوت والے ہیں۔ بلا شبہ ہمارے باپ کھلم کھلا غلطی کر رہے ہیں کہ بچوں کو زیادہ محبت کر رہے ہیں، اور ہم جو جوان ہیں ہماری ان کے اندر محبت کم ہے۔ حالانکہ ایک فطری چیز ہوتی ہے، ایک آدمی کا 3 سال کا بچہ ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، جب گھر جائے گا تو اسے گود میں اٹھاتا ہے، چومتا ہے، چاٹتا ہے۔ کیا وہ 20 سال کے بیٹے بیٹی کو بھی یہی کرتا ہے؟ نہیں کرتا ایسا۔ پھر ان بچوں میں بھی جو کمزور ہوتا ہے اس پر والدین کی ہمدردی، شفقت زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی اپاہج ہو جائے، کوئی غریب ہو، کوئی بیمار ہو، تو والدین کی ہمدردی کمزور کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ اسی ضابطے کے اعتبار سے یعقوب علیہ السلام کے دل میں بھی یوسف علیہ السلام کی محبت زیادہ تھی، کیونکہ وہ بہرحال ماں کا انتقال ہو چکا تھا، چھوٹے تھے، تو اس اعتبار سے ادھر محبت اور لگاؤ زیادہ تھا۔ اور دوسرے ہے کہ جو ان کے اندر اوصاف بھی تھے، وہ جسے کہتے ہیں کہ ہونہار بروا کے کیا چکنے چکنے پات، اس طرح کے دیہاتوں میں ایک مقولہ مشہور ہے کہ بچپن سے ہی آثار نمایاں ہو جاتے ہیں کہ یہ بچہ آگے چل کے کچھ بنے گا۔ یعقوب علیہ السلام کی فراست نے محسوس کر لیا تھا کہ اور ہمارے بیٹے تو اس لائق نہیں ہے، لیکن یہ بیٹا ہمارا ایک عجیب و غریب شان کا ہوگا۔ تو اس کی وجہ سے بھی اگر کسی بچے کے اندر اخلاق بھی ہو، خوبیاں بھی ہوں، شرافت بھی ہے، اور وہ اس کے اندر کسی نہ کسی درجے میں کمزوری بھی ہے، اس معنی کر کے سارے بھائیوں کے مقابلے میں بیچارے وہ دونوں الگ، تو ظاہر بات ہے کہ محبت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اس کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کی توجہ یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ تھی، بچہ ہونے کی وجہ سے، کمزور ہونے کی وجہ سے۔ کمزور سے مراد کوئی جسمانی کمزوری مراد نہیں، بلکہ جو گروپ بندی ہوتی ہے، وہ 10 بھائی ایک ماں سے تھے، وہ گروپ بندی اور یہ بیچارے الگ تھلگ، یہ کمزوری مراد ہے۔ اور اخلاق کے اعتبار سے بھی تو ان کی توجہ زیادہ تھی۔ اس کو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ باپ کی ناانصافی ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ یعقوب علیہ السلام کی طرف سے کوئی ناانصافی نہیں تھی۔ ایک اور ان کے اندر جراثیم پنپ رہا تھا، وہ یہ کہ وہ قبائلی نظام تھا اس زمانے میں، ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ صاحب ہم تو لڑنے بھرنے والے ہیں، اگر کہیں پر کوئی لڑائی ہو جائے تو کام ہم آئیں گے، یہ تھوڑی آئے گا۔ کسی سے مقابلہ کرنا ہوگا تو کام ہم آئیں گے، یہ یوسف تھوڑی آئے گا۔ پھر بھی ہمارے ابا دیکھیے، یہ جراثیم بھی ان کے اندر موجود تھے، قبائلی عصبیت، قبائلی جو ایک ہلکا پھلکا ان کے بھائیوں کے اندر تھا، یہ وجہ بھی اس میں تھی۔ اسی لیے انہوں نے کہا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم تو جب جوان ہیں، ہمارا تو جٹھا ہے، یہ بچہ کس کام آئے گا؟ پھر بھی ہمارے ابا کی توجہ ادھر زیادہ ہے۔ آگے قتل کا تذکرہ ہے، جو پلاننگ کی گئی حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف کہ کیسے ان کو قتل کیا جائے۔ ایک دو چیزیں جو اور معلوم ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا، انتخاب کیا۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ نے اس امت کا بھی انتخاب کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہونے کے لیے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انبیاء نے نہیں یعنی تمنائیں کی، اور پھر کچھ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اور وہ قبول ہو گئے، واللہ عالم کہاں تک کیا روایت صحیح ہے، لیکن یہ بھی بعض کتابوں میں اس طرح آیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بغیر کسی ہمارے منصوبے کے، بغیر درخواست کی اس امت میں پیدا کر دیا، تو یہ بھی اس کی بھی قدر کرنا چاہیے، لاج رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو ہمارا انتخاب کیا۔ اسی طرح ایک چیز اور معلوم ہوئی کہ باپ اور دادا وغیرہ کا عزت والا ہونا ہی بھی بچے کے لیے قابل فخر ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر کما ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، یعقوب علیہ السلام سے کہا جیسے تمہارے ابا اور دادا تھے، اسے اللہ نے یوسف علیہ السلام سے فرمایا جیسے تمہارے ابا دادا تھے اسی طرح تم کو بھی اللہ نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ باپ اور دادا کا فخر والا ہونا یہ بھی حضور علیہ السلام نے بھی کبھی کبھی کہا انا النبی لا کذب انا عبد عبد المطلب۔ غزوہ حنین میں جب دشمنوں نے حملہ کر دیا، آپ ڈٹے رہے، اس وقت آپ نے کہا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں سچا نبی ہوں۔ تو اس سے آدمی کو بھی نیک ہونا چاہیے تاکہ ہمارے بچے آنے والے، ہماری نسل آنے والی ہم پر فخر کرے۔
یا کم سے کم ان کا سر بلند ہو، ان کی عزت ہو. یہ نہ ہو کہ وہ اور ناک کٹائیں، ہم ناک کٹانے کا ذریعہ بنے کہ وہ ہمارا نام لیتے بھی شرمائے کہ صاحب فلانے کا پوتا ہے، فلانے کا بیٹا ہے. تو ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ بھی بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ زیادہ محبت بھی کبھی کبھی آزمائش کا ذریعہ بن جاتی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو محبت زیادہ تھی، وہ آزمائش کا ذریعہ بن گئی. ایک اور چیز معلوم یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی باپ کسی کو نصیحت کرے تو بس اپنے کام سے کام رکھے، زیادہ پوچھ پاچھ نہ کرے. یعقوب علیہ السلام نے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر نہیں بتائی، اتنا اشارہ کر دیا کہ دیکھو اپنے بھائیوں سے نہ بتانا، لیکن یہ نہیں کہا کہ دیکھو چاند سے مراد ماں ہے تمہاری، سورج سے مراد میں ہوں، اور 11 ستاروں سے مراد تمہارے بھائی، یہ کچھ نہیں کہا. ایک اشارہ دے دیا کہ دیکھو بھائیوں سے مت کہنا. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ضد نہیں کی کہ ابا ذرا یہ بھی تو بتا دیجیے کہ اس کا مطلب کیا ہے. بس یہ کہ جب وقت آئے گا تو معلوم ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیں بھی وقت سے پہلے ان چیزوں کی جس کو بھی نصیحت کی جائے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، ضرورت سے زائد سوالات نہیں کرنا چاہیے.